الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، what is it that has deceived you from your kind, for merciful Rabb? We've been talking about a number of things in the last few sessions. We talked about sins, the impact of sins in our lives, and then we talked about how do we leave sins. But اس گناہ سے پہلے جو بات سمجھنی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے غافل ہوئے ہی کیوں؟ کیونکہ گناہ وہ ہے غفلت کا آؤٹ کم، پرپز لیس لائف کا آؤٹ کم، کہ جب انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو وہ بے مقصد زندگی میں گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایسی کیا چیز ہے، وہ ایسا کون سا مائنڈ سیٹ ہے، وہ ایسی کون سی پروگرامنگ ہے جس کا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے کہ انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ this is not the problem that is going to occur when you are in your youth. This problem is going to persist throughout life. اگر آپ اس وقت او اے لیولز یونیورسٹی کا جو بچہ ہے، اگر آپ اس کی زندگی کو دیکھو تو وہ بے پرواہی کی زندگی ہے، اس نے ریئل لائف دیکھی نہیں ہے، اس کو ذمہ داریوں کا، رسپانسبلٹیز کا پتہ نہیں ہے، سو ہی اسٹک ان ہز illusion کہ بس یہ چل کرنے کا ٹائم ہے۔ تو جب آپ اسٹوڈنٹ کو دیکھو تو اس کی زندگی میں جو یعنی کہ سب سے زیادہ پریڈومیننٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ فیلنگ آف لیک آف رسپانسبلٹی اینڈ جسٹ انجوائے یور لائف، اور پھر دیکھی جائے گی کیونکہ ایک بچپنا ہوتا ہے۔ But the problem is when you in your youth are like that, so then that problem is going to persist throughout your life. وہ پھر 30 سال کا بھی ویسا ہی ہوگا، وہ 40 سال کا بھی ویسا ہی ہوگا، وہ بوڑھا ہو جائے گا وہ تب بھی ویسا ہی ہوگا۔ زندگی کا جو مقصد ہے اس کو پہچاننے کے لیے ٹائم فیکٹر ہی نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اور خاص طور پہ جب آپ اپنی اس سیکولر دنیا کو دیکھو جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہو جائے گا بڑا ہو کے، لیکن دین کے پرسپیکٹو سے ٹائم از ناٹ ایون اے کنسیڈریشن، ان فیکٹ ٹائم از اگینسٹ اس۔ ویسا کہتے ہیں نا کہ یہ وہ سرمایہ ہے جو پگھلتا جا رہا ہے۔ وہ کسی کے بزنس تھا، برف بیچتا تھا، تو اب وہ برف اگر گرمی میں بک نہیں رہی، سردیوں میں تو بکنی بھی نہیں ہے، تو گرمی میں بک نہیں رہی تو ایوری سنگل مومنٹ دیٹس پاسنگ از ایکچولی میلٹنگ اوے یور لائف۔ تو اگر آپ اس ڈیلیما میں ہے کہ نہیں ابھی نہیں بٹ ہو جائے گا ایونچولی، تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ آپ جس حال میں ابھی ہیں اور جتنی آپ کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ رسپانسبلٹیز ہیں، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ بڑھتا جائے گا۔ many of you are not married right now، تو شادی ہو جائے گی۔ if you are in university right now، باس اور یونیورسٹی میں بہت فرق ہے۔ کیوں بھی شیخ؟ یہی جب بیان دینے والا باس بنتا ہے نا تو بڑا ڈیڈلی ہوتا ہے نا تنویر؟ کیا کریں، وہ ایک الگ دنیا، بیکاز ادھر پروفیشنلزم کے تقاضے ہی فرق ہیں۔ تو جیسے جیسے زندگی گزرے گی یو ول بی مور انٹینگلڈ بائی دس دنیا اینڈ اپیرنٹ سینس آف ریسپانسبلٹی جو ہم نے اپنے سر پہ اٹھائی ہوئی ہے۔ تو اگر ابھی نہیں ہے نا تو وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ وہ اور مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اس کو آپ یوں سمجھو کہ یہ زندگی کس طرح کھائی جاتی ہے، جس طرح دیمک لکڑی کو کھاتی ہے، کہ پتہ نہیں لگتا، اور جب پتہ لگتا ہے نا تو اٹس آلریڈی ٹو لیٹ۔ یعنی کہ اگر آپ دیمک کو وقت پہ نہ پکڑو تو وہ ٹرمائٹ ول کیپ آن ایٹنگ فرام انسائڈ، کیپ آن ایٹنگ فرام انسائڈ، اینڈ ایونچولی اف یو ریئلائز when the problem becomes apparent it's already too late. That's exactly the way life is. کہ اگر انسان کو اندر سے دیمک کھا رہی ہے، اچھا بائی دا وے دیمک کھا رہی ہے کہ انڈیکیشن کیا ہوگی اس زندگی میں؟ میں نے کہا تھا نا سکون اور اطمینان نہیں ہوگا۔ گناہ کی زندگی میں، نافرمانی کی زندگی میں انسان اپنے آپ سے بھی راضی نہیں ہوتا۔
لیٹ الون کہ کسی دوسرے سے راضی ہو. تو اگر زندگیوں میں پریشانیاں ہیں, بے چینی ہیں, تو اس کا مطلب ہے دیمک اندر سے کھا رہی ہے, وہ گناہ کی دیمک, وہ اپنے رب سے غفلت کی دیمک, اپنے رب کو ناراض کرنے کی دیمک, اللہ کے نبی علیہ السلام کو اگنور کرنے کی دیمک وہ کھا رہی ہے. And when it becomes apparent, it's going to be too late. اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے اللہ رب العزت قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں؟ قل, آپ کہہ دیجئے, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کہ او محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, shall we believers inform you of the greatest losers as to their deeds, کہ ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں جو سب سے زیادہ خسارے میں اپنے اعمال کے اعتبار سے. جیسے میں کہتا ہوں نا, دیمک جب اندر سے کھانا شروع کرتی ہے تو اوپر سے تو نہیں پتہ لگتا, اوپر سے apparently everything is fine. ہاں, there are symptoms and indications جس کو دیکھنا پڑتا ہے, لیکن اگر نہیں دیکھ رہے تو apparently تو کچھ نہیں پتہ لگے گا. تو سب سے زیادہ خسارے میں کون سا شخص ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا میں آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ کون ہے؟ الذین ذل سعیہم فی الحیات الدنیا, کہ ان کی ساری محنت, اچھا اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی کس سے کر رہے ہیں؟ ذل, اس کمپلیٹ لاس, کہ ان کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی. کس چیز میں؟ سعیہم فی الحیات الدنیا, اس دنیا کی محنت میں. سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر جس کی وہ کوشش کرے. بٹ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو سب سے زیادہ خسارے میں اعمال کے اعتبار سے, وہ کون ہے؟ کہ جس کی سعیہم فی الحیات الدنیا, کہ اس کی ساری محنت وہ اس دنیا میں ضائع ہو گئی, کیونکہ اس کا آخرت میں کوئی آؤٹ کم نہیں آنے والا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہم, اور وہ لوگ, یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن. کیونکہ میں نے کہا اوپر اپیرنٹلی پتہ نہیں لگے گا, وہ جو اندر سے انسان کھاتا جا رہا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے, وہ کیا گمان کر رہا ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ فائن, ٹھیک تو ہے, اور کیا کروں. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین, بیکاز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہینگنگ ان دی ایئر چھوڑ دیا کہ یار یہ کون بندہ ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کون ہے؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ ہے جس نے اپنے رب کی نشانیوں کو, اپنے رب کی آیات کو کیا کیا؟ کفرو, انکار کیا. جیسے میں کہتا نا, ہمیں ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا. تو جب اللہ کی آیتوں کا انکار, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اپنے رب کی ملاقات کا بھی انکار کیا. اب ہم سوچیں یار میں تو نہیں انکار کرتا, I know that life has to end, but we are living a life which is a reality, کہ اس میں کفروا بآیات ربہ ولقائہ, اور اپنے رب سے ملاقات کا انکاری ہے. اچھا بائی دا وے, ہر آیت اپنی ایکسٹریم میں نا وہ ایکچوئل کفر کو بیان کر رہی ہوتی ہے, but then at a lower level all of us are also being addressed here. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا, کہ اس کے اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو کیا کر دیں گے؟ ضائع کر دیں گے, ورتھ لیس بنا دیں گے, اور اس قیامت کے روز اس کے لیے وزن ہی قائم نہیں کریں گے. بٹ یہ ایونچولی کون بندہ ہے؟ یہ تو کافر ہے. لیکن یہ میرے اور آپ پہ کیسے اپلائی ہوتا ہے کہ وہ ساری کوشش جس کا ٹوٹل آؤٹ کم اس دنیا کی چند آسائشیں ہو سکتا تھا, اگر وہی ٹوٹل محنت ہے تو قیامت میں کس چیز کا وزن کروائیں گے؟ قیامت میں کس چیز کو اللہ کے سامنے عمل کے طور پر پیش کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا, یہ ان کی سزا کیا ہے, ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ جہنم ہے, کیونکہ یہ انکار کرنے والے تھے اپنے کفر کی بنا پر. وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا, انہوں نے اپنے رب کی آیات کو اور اپنے رسول, اللہ کے رسولوں کو مذاق بنا کے رکھا, مذاق بنا کے رکھا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یار, like for example, if you people are here at the بیان and I'm giving a بیان, so both of us understand کہ ہماری ویژن مشن وہ تو اللہ رب العزت ہے. بہت دفعہ ہم یہ سن بھی چکے ہیں, کہہ بھی چکے ہیں کہ یار ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ رب العزت ہے, اللہ کو راضی کرنا, اللہ کے سامنے جھکنا. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ then what is it that is deceiving us? وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم,
کہ وہ ایسی کیا چیز ہے جو تجھے غافل کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے رب سے. So the first thing that is causing this to happen is دنیا itself. دنیا itself. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئۃ. یہ جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر بیماری کی جڑ ہے. ہر بیماری کی انسان کے اندر جو خرابی آتی ہے نا وہ اس دنیا کی محبت سے آتی ہے. اچھا دنیا کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ It's not like a material definition only. دنیا کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ کماؤ نہیں. دنیا کا مطلب نہیں کہ دنیا کی اشیاء کے ساتھ تعلق نہ رکھو. بٹ یہ مقصد نہ ہو. مقصد کیسے پتہ لگے گا؟ جب میری زندگی کی واحد خوشی دنیا ملنے پہ ہوتی ہے اور واحد غم وہ دنیا کے جانے پہ ہوتا ہے. اب گڑبڑ ہے. جس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کا ایک گریڈ افیکٹ ہو جائے, بڑی کوشش کی تھی تو ایکسٹریم غمگین ہے, اور اپنی مرضی کے مطابق ریزلٹس آ رہے ہیں تو خوش ہے. اپنی مرضی کے مطابق سب کچھ چل رہا ہے تو خوش ہے. تو یہ وہ دنیا ہے جو پرائیورٹی میں یہ آپ کے رب سے اور آپ کے نبی سے اوپر چلی گئی ہے. لیکن اسی شخص سے پوچھو کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنے کا غم ہے, یا رب اس آنکھ نے کیوں بے حیائی دیکھی, اس زبان سے کیوں کسی کو تکلیف پہنچی, یا اللہ میرے مائنڈ سیٹ میں جس طرح میں یہ دنیا حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کے ٹوٹنے پہ غم ہے. اینڈ بائی دا وے ہم جتنے مرضی دنیا دار ہو جائیں نا, one thing that is so amazing is کہ اللہ رب العزت is still waiting for us. اللہ رب العزت ابھی بھی میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کے ارادے میں it's ابھی بھی, and it's like so amazing. کیوں؟ because وہ رب میری اور آپ کی ہر نافرمانی کو جانتا ہے. آپ یہ سوچو کہ ہر وقت جو میری سوچ میں میری چاہت میں چیزیں چل رہی ہیں اللہ رب العزت کے سامنے وہ کرسٹل کلیئر ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے کسی دنیا کے تعلق میں کوئی ایسی گڑبڑ نظر آئے, that's it, period. وہیں پہ تعلق توڑ دیں گے. ذرا سا شک بھی پڑ جائے نا, یہ تو دور کی بات ہے کہ کوئی خرابی کر رہا ہو ہمارے ساتھ تعلق میں, شک بھی پڑ جائے نا, that's it, it's not worth risking it. اللہ رب العزت وہ ذات ہیں جو ساری نافرمانیوں کو جانتے ہیں اور میری ساری بدعمالیوں کو جانتے ہیں, اور وہ جو میں کروں گا وہ بھی جانتے ہیں. And yet he is waiting for me and you. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ نور کی روشنی جو ایمان سے آتی ہے, وہ جس کو ہم بجھا بیٹھے ہیں اپنی غلط کاموں کی وجہ سے, کہ کاش کہ یہ بندہ اس بات کو پہچانے, کاش یہ بندہ سمجھے کہ یہ دنیا اصل نہیں ہے. یہ دنیا میں نے اس کو امتحان کے لیے ڈالی تھی. اور یہ وہ چیز ہے جو you can just imagine کہ صحابہ کے لیے this was very crystal clear, and hence it was so easy for them to make decisions. Their target was very clear to them. ہم یوں پھسلتے ہیں, ذرا سی چیزیں آگے پیچھے ہوئیں پھسل گئے. وہ رب جو ہم سے مایوس نہیں ہوتا, ہم اس رب سے مایوس ہو جاتے ہیں. وہ رب کبھی مایوس نہیں ہوتا. وہ اللہ رب العزت ہمیشہ ہمیشہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میں اور آپ کبھی ایک دفعہ اس کو پکاریں تو وہ فوراً ہے نا, ایک ہے میں کہہ رہا ہوں لبیک, اور ایک ہے رب کہہ رہا ہے کہ میرے بندے تو آ میری طرف. اس دنیا میں کچھ ایسا ہے ہی نہیں کہ جو اس چیز کا نعم البدل بن سکے کہ ہم نے اپنے رب کو کمپرومائز کیا ہوا. That's the reason اللہ تعالیٰ has to say in Quran یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے غفلت میں ڈالا ہوا ہے. اور ایک نوجوان کے لیے اس دور میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے that's opposite gender. opposite gender. And اس کے اندر there are so many people who keep on asking, there is absolutely no way but to just cut off, shut down, complete. اس کا کوئی اور نیبل بدل ہے ہی نہیں. نہیں جی اتنا کتنا کچھ بھی نہیں.
اس لیے کہ ہم نے کتنی زہر پی کے سروائیو کر سکتا ہوں، نہیں کر سکتے. کتنی آگ برداشت کر سکتا ہوں، کر ہی نہیں سکتے. دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز، اینڈ بائی دا وے جیسا میں نے کہا اٹس ناٹ اے مٹیریل ڈیفینیشن. دیر کوڈ بی اے کروڑ پتی انسان جس کے دل میں دنیا نہیں ہے، اور ایک وہ جو بالکل فقیر ہے وہ دنیا سے بھرا ہو سکتا ہے. بیکاز اٹس آل ٹو ڈو ود یور مائنڈ سیٹس. کہ اس میں پرائیورٹی میں جب اللہ کا حکم آ جائے حی علی الصلاح، تو وہ اربوں پتی ہے لیکن اسی وقت چھوڑ کے پہنچ جاتا ہے. تو اس کے دل میں دنیا نہیں ہے، لیکن وہ فقیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، لیکن اللہ بلا رہے ہیں فلاح کی طرف آ جاؤ. اس کو توفیق نہیں ہوتی مسجد جانے کی، اس کو توفیق نہیں ہوتی اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنے کی. وہ 10 روپے غلط طریقے سے کما سکتا ہے، کما رہا ہے. ایک ہم نے کہا تھا نا کہ وہ دیانت دار سچا تاجر، وہ قیامت کے روز انبیاء کے رتبے پہ کھڑا ہوگا. تو اٹس ناٹ لائک کہ جی وہ دنیا کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ فقیری اختیار کر لیں. فقیری از ناٹ اے چوائس دیٹ یو ہیو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، وہ جا رہے ہیں اور پھٹے پرانے کپڑے اور بالکل خستہ حالت. پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کچھ دیا؟ ان کا اللہ کا بہت کرم ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ دی ہوئی نعمتوں کا اظہار کیا جائے اور اس کا شکر ادا کیا جائے. سب تو خیر ٹھنڈ آ گئی ہے تو وہ میں ٹھنڈا پانی پیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ نہیں گرم پانی پیئے، چائنیز گرم پیتے ہیں. میں کہ نہیں، ٹھنڈا پانی پی کے رب کا شکر کرنا بہتر ہے کہ گرم پانی پی کے صبر کر رہا ہوں. ہاں، شکر دل سے نکلے گا، صبر بڑا مشکل کام ہے. تو اللہ رب العزت نے آپ کو جس جگہ رکھا ہے، یو کی ناٹ چوز ٹو بی آرٹیفیشلی somebody else. اللہ رب العزت نے آپ کو اچھی حالت میں رکھا ہے تو اچھی حالت پہ رب کا شکر ادا کرو. زیادہ قابل بنایا ہے تو زیادہ قابلیت پر عمل کر کے اپنے رب کا شکر ادا کرو. تو دنیا نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آرٹیفیشلی دنیا کو کاٹ کاٹ کے پھینکتے جاؤ، بس یہ دل میں نہ ہو. اور یہ دل میں نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ کیا رب کا حکم پرائیورٹی ہے کہ دنیا. ابھی آج ایک بچہ مجھے میسج کر رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کوئی پرانا اسٹوڈنٹ تھا، اس کے ریفرنس ہے کہ جی میں نے آسٹریلیا کا ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، اینڈ جسٹ ٹو شو مائی بینک بیلنس، پتہ نہیں کون سا میں نے انٹرسٹ بیسڈ کانٹریکٹ کیا ہے کہ نیٹ پہ میں نہ لون لے رہا ہوں نہ میں دے رہا ہوں، نہ میں سود دوں گا نہ دوں گا، بٹ اس کانٹریکٹ کے تحت کوئی سودی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوگی. That's a problem now. آسٹریلیا کا ویزا لینا پرابلم نہیں ہے، بٹ اس ویزا لینے کے لیے لیٹس سے اگر آپ کو اپنی پروفائل خود بلڈ اپ کرنی پڑتی تو 2.5 سال لگ جاتے ہیں. تو ویٹ کرو 2.5 سال. کس نے کہا ہے کہ وہ 6 مہینے کے اندر اندر پوری کر کے باہر پہنچنا ہے؟ کیونکہ اگر اب وہ کہہ رہے اس سے فرق کیا پڑا، تو میں کر چکا ہوں. تو میں نے کہا کر چکا ہے تو الگ بات ہے. ہاں، غلط کام کرنے کے بعد پوچھو گے تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، بٹ ابھی بھی جتنا جلدی اوائڈ کر سکے اوائڈ کرو. That's like a problem. کہ وہ دنیا لینے کے لیے، ہاں اب ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کی ٹرانسکرپٹ کوئی اور چینج کرتا ہے، آپ کی اپلیکیشنز کوئی اور بھرتا ہے، آپ کے ایسیز کوئی اور لکھ دیتا ہے. ٹوٹل کریپ ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اس سے فرق نہیں پڑتا، تو آج ایک ایڈمیشن کی خاطر اور آج پاکستان سے باہر جانے کی خاطر آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں تو وہاں جا کے فرشتے بن جائیں گے. بیکاز اٹس آل اباؤٹ یور مائنڈ سیٹ. اگین یو ڈیزرو اٹ. آپ دنیا کے چیتے ہیں، ضرور ہارورڈ جاؤ، MIT جاؤ، لیکن آپ خرید کے ہارورڈ پہنچ رہے ہو تو ساری زندگی ایسے ہی رہو گے. ساری زندگی ایسے ہی رہو گے. جب حق اور باطل کا فیصلہ کرنا آئے گا نا، تو یہ پرائیورٹی میں کہ میں آخرت اپنی سنوارنے کے لیے اس دنیا کی قربانی دوں، یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ ممکن نہیں ہوگا. And that's like a decision every one of us is making every single day of our life. کہ جہاں پہ اللہ سامنے چوائس رکھ دینا تو اس چوائس میں رب کو چننا ہے ہمیشہ. اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے تھرو ہمیں کلیئر کٹ میسج دے دیا، you will not be able to get more than what's written for you already. ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کے حالات، اسموگ اور یہ اور وہ، ہر سال 7 سال زندگی کم ہو رہی ہے. تو میں کہہ رہی میں 37 سال کا ہوں تو ملٹیپلائی کرو تو میری تو نیگیٹو ایکسپیکٹیشن ہے لائف کی، تو مجھے فوراً مر جانا چاہیے. ہاں یہ کیا بکواس ہے. I'm not saying it's not a problem. تو میں نے کہا جی اگر آپ فلوریڈا میں ہوں گے اور ہریکین کیٹرینا آ جائے گا اور آپ کو ڈبو کے رکھ دے گا، نہیں میں فلوریڈا میں نہیں رہوں گا. ہاں میں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بروج المشیدہ نا، تو ستونوں کے اندر بھی اپنے آپ کو رکھے گا موت پہنچے گی. کون سی بے وقوفی ہے. How would you save yourself? That's دنیا. جس وقت یہ سسٹم کے اندر وہ وائرس آ گیا نا کہ اب پرائیورٹیز میں صحیح اور غلط کی پہچان ختم ہو گئی ہے، یہ دنیا. That's the first thing that's going to affect. And by the way, that's the reason اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ. ہر بیماری کی جڑ ہے.
کیونکہ ایک دفعہ جب یہ دنیا داری سامنے آ گئی تو اب موت اور آپ کے بیچ میں ایک پردہ ہے. وہ پردہ خود ہٹانا پڑے گا کہ موت ایسے نظر آئے کہ بس حقیقت ہے. ہر فیصلے پر موت نظر آئے کہ اللہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا تو کس حال میں پیش ہوں گا ہر وقت. اینڈ بائی دا وے دیٹس دا ریزن یو نیڈ somebody. وہ کہتے نہیں میں کسی کی نہیں سنتا. جو کسی کی نہیں سنتا وہ اپنے نفس کی سنتا ہے. ہاں, یو نیڈ somebody in your life who can be your doctor, your spiritual doctor, جو yes یا no کر سکے آپ کی زندگی میں. And all of us need it by the way, کہ ہمارا کسی ایسے شخص سے تعلق ہو جو میری زندگی میں yes یا no کر سکے, جس سے میں یہ بات کرنے سے پہلے مشورہ کروں اور وہ کہے نہیں تو نہیں, بات ختم. Because if you just keep it to yourself and کہ نہیں میں اتنا قابل ہوں, وہ شاید ہی دنیا میں کوئی اتنا قابل ہے, شاید ہی دنیا میں اتنا قابل ہے کہ وہ اپنی سیلف کاؤنسلنگ کر کے ہمیشہ صحیح اور باطل میں فرق کر سکے. You need to have somebody جو میری دنیا کے اس پرابلم کو ٹھیک کر سکے کہ میری حلال اور حرام کی تمیز قائم رہے. جب پرائیورٹی سیٹ کرنی ہو تو وہ پرائیورٹی میری صحیح سیٹ ہو. جو دوسری چیز گڑبڑ کرتی ہے وہ دیٹ از شیطان. اینڈ بائی دا وے شیطان جو ہے وہ آئسولیشن میں کام نہیں کرتا. شیطان از گوئنگ ٹو ورک ان کمبینیشن ود ہاؤ مچ یو آر ایکسپوز ٹو دا فرسٹ وچ از دنیا اینڈ ہاؤ مچ یو آر ایکسپوز ٹو دا تھرڈ جو اس کے بعد آ رہا ہوگا نفس. کیونکہ شیطان کیا ہے, اللہ رب العزت نے شیطان کو جو طاقت دی ہے وہ ہے ڈسٹریکشن کی طاقت. وہ رستے سے ہٹا دیتا ہے, ڈائیورژنز پہ ڈال دیتا ہے انسان کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اور وہ کرتا کیسے ہے, استحوذ علیہم الشیطان, کہ ان کے اوپر شیطان حاوی ہو گیا, فانساہم ذکر اللہ, اور ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. تو شیطان حاوی ہو جانے کا مطلب کیا ہے کہ رب بھول جاتا ہے اور کچھ اور دل میں ڈال دیتا ہے. اور شیطان اس سے کرنے سے کیا, اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. یہ وہ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں, جن پہ شیطان حاوی ہو گیا اور ان کو اپنے رب سے غافل کر دیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی بے شک وہ ہیں جو گمراہی کے رستے پر چل رہے ہیں. اور شیطان کیا گڑبڑ کرتا ہے, وہ اتنا لانگ ٹرم پلانر ہے کہ وہ بہت پہلے آپ سے سٹارٹ کرے گا. تو فار ایگزامپل شیطان کیوں خطرناک ہے, اینڈ وائی ڈو وی نیڈ ٹو نو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ یہ عدو مبین ہے, کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا, اس کو اپنا دشمن سمجھو. It's not like you cannot be passive against شیطان کہ نہیں میں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے. You cannot have a passive attitude towards شیطان کہ آئے گا تو دیکھی جائے گی. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آئے گا تو دیکھی جاؤ گی, وہ گزر بھی گیا ہے. That's the way شیطان works. اور شیطان کیا کرتا ہے, بیٹھے بیٹھے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے ایک بات سنے گا گمراہ, ایک خیال آئے گا گمراہ, ایک چاہت آئے گی گمراہ. اینڈ دوسرا پرابلم شیطان کا کیا ہے کہ کبھی ہمت نہیں ہارتا, 24/7 ہر لمحے کسٹمائز کر کے تجھے پیکج دے رہا ہے. جیسے میں کہتا ہوں فار ایگزامپل آپ کے سامنے 2 رستے ہیں, دونوں حلال ہیں, لیکن ایک رستے پہ وہ کوئی 10 کلومیٹر بعد نا ایک کیلے کا لسے چھلکا پڑا ہوا ہے جس پہ اس نے آپ کو پھسلانا ہے. تو وہ یہاں پہ خیال ڈالے گا کہ دیکھ یار بایاں رستہ گیم آن, یہاں پہ بڑی اچھی سینری ہے. اور انیشلی دائیں یا بائیں میں کسی سے پوچھو گے بھی تو دائیں اور بائیں دونوں حلال تھے, لو بھی اس نے بائیں پہ ڈال دیا آپ کو. اینڈ دین before you get to that point جہاں پہ اس نے پھسلانا ہے, وہ رستے میں تمہیں 70 اور ڈسٹریکشنز میں ڈال رہا ہوگا, where you forget the fact that you were on a path and then you will keep on moving and when you're supposed to slip ٹھک. جیسا فار ایگزامپل آپ لوگ کیونکہ سارے مولوی ہیں تو آپ لوگوں کے دل میں سب سے پہلا خیال یہ نہیں ڈالے گا کہ چلو بھی let's do sin. خیال یہ ڈالے گا نماز گھڑی پڑھ لیتے ہیں آج یار, تھوڑا کم پڑھ لیتے ہیں قرآن آج, استغفار پڑھ رہے ہیں, پڑھ تو لیے 10 دفعہ بس ٹھیک ہے کچھ اور کر لیتے ہیں. سو اٹس گوئنگ ٹو موو یو اوے فرام جو آئیڈیل تھا اس سے پیچھے لے کے آئے گا, بیکاز دیٹس دی فرسٹ اسٹیپ. اس نے گرانا 10 سال بعد ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ مولوی صاحب اتنی جلدی قابو نہیں آئیں گے. اچھی صحبت سے کوئی بات نہیں, بیان مس کر دو, 3 ہفتے تو سن رہے تھے. اینڈ بائی دی وے مجھے بھی اسی طرح ہی کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی بہانہ بناؤ, بارش ہو جائے اور ہم نہ آئیں. So it's going to plan long term کہ کسی طرح روک دو اس کو کسی اچھی جگہ پہنچنے سے, اچھا کام کرنے سے. اینڈ وہ کسٹمائز کر رہا ہے وسوسے کو, میری ویکنیسز کو ایکسپلوئٹ کر رہا ہے.
جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے دل میں بہت تنگی ہے تو اس کو بخل کی طرف لے جائے گا, کسی کا ہاتھ کھلا ہے تو اس کو اسراف کی طرف لے جائے گا. دونوں ہی پرابلم ہے. جو بیلنس ہے امت وسطا, وہ جو بیلنس ہے نا, وہ اصل مشکل ہے, وہ اصل ٹیسٹ ہے. فار ایگزامپل وہ نا کہ سب کے ساتھ اچھے رہو, وہ بابا اتنے اچھے ہو جاؤ کہ لوگ تم پر حاوی ہو کے تم پہ ظلم کریں, نہیں, یہ بھی پرابلم ہے. ہاں, اور ریورس یہ ہے کہ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے, چھوڑنا ہی نہیں کسی کو, وہ بھی پرابلم ہے. It's like عجیب. The more you think about it, the more you realize کہ the only way that you can be balanced is when you go back to the seerah. کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھیں کہ آپ کا بیلنس کیا تھا, آپ کا بیلنس کیا تھا. And then you will see his balance in his personal life, in his political life, in his military life, in his life as a leader, his life as an individual. وہ عہد پہ پتھر کھایا اور دعا کی, یا اللہ ان پہ رحم کر دے, یہ جانتے ہی نہیں ہے میں کون ہوں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ 40 دن قنوت نازلہ میں بد دعا کرتے رہے کفار کے لیے. We have to see that balance. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہونا وہ ظلم کو اور بڑھا دیتا ہے. And that's not like میٹھے میٹھے رہو, بٹ ریورس بھی ٹھیک نہیں ہے. تو شیطان کیا ہے, وہ ہر وقت ہر انسان کو وہ غلط رستے پہ چلانے کی کوشش کر رہا ہے. اینڈ بائی دا وے شیطان کیوں پرابلمٹک ہے کہ شیطان ایک چیز پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ کو ایک خیال ڈالا, آپ نے بڑی مشکل سے اس کو ریجیکٹ کیا, وہ کوئی اور ڈال بھی چکا ہوا ہے. فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہو یار میں ہر روز نا یہ غلط کام کر بیٹھتا ہوں, آج میں نے اس کا دروازہ بند کیا ہوا ہے, اور آپ اس کا دروازہ بند کر کے کہ آج میں نے یہ غلطی نہیں کی, وہ کہیں اور سے انٹر بھی ہو چکا ہوا ہے. It's like it's that problematic. اچھا پھر اب آپ کہیں کہ یار یہ کیا پرابلم ہے, سائیکولوجیکلی that's like a very difficult state to be in. یہ میں 24 گھنٹے یہ سوچتا رہوں کہ کہاں سے انٹر ہوا ہے اور میں کہاں سے پھسل رہا ہوں. تو اگر آپ یوں سوچنا شروع کریں گے تو you will go into a psychological lethargy اور پھر کچھ بھی نہیں کرو گے. ہاں, حل کیا ہے تو نا, we can inshallah someday talk about شیطان کے ٹریپ اور اس سے بچنا کیا, بٹ ایک سمپل حل جہاں سے سٹارٹ کیا تھا, اس نے سٹارٹ کیا کیا تھا فَأَنْسَاهُمْ. وہ اللہ سے غافل کرتا ہے تو اس غفلت میں یہ فیڈ کرتا ہے اپنے وسوسے سے, رادر دین کہ آپ 24 گھنٹے اس کے وسوسے سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں, اللہ کو یاد کریں. You just need to reorient your life back towards Allah Rabbul Izzat. کیونکہ وہ دل جو اللہ سے جڑا ہوتا ہے نا, اس میں شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا. Because you would immediately realize, دیکھو وہ جس کے بندے کا کنیکشن قائم ہوا ہے نا, تو جیسے ہی کنیکشن ٹوٹے گا اس کو احساس ہو جائے گا, تو کنیکشن دوبارہ جوڑ لو. جس بندے کا کنیکشن قائم نہیں ہوا ہوا, وہ کس وجہ سے ٹوٹ رہا ہے وہ تو irrelevant ہے. وہ تمہیں ایک وسوسہ ڈالے, دوسرا ڈالے, تیسرا ڈالے, کیا فرق پڑ رہا ہے؟ ٹک ٹاک سے اتار کے یوٹیوب پہ ڈال دیتا ہے, یوٹیوب سے ڈال کے انسٹاگرام پہ ڈال دیتا ہے, انسٹاگرام سے بڑی مشکل سے بچتے ہو تو سرفنگ پہ چلے جاتے ہیں. میتھس کا پروجیکٹ ہے سر نے دیا ہوا ہے زبیر نے, وہ میں کر رہا ہوں, لائک گڈ لک مین. So the reason that you will be able to come out of شیطان is not the fact کہ مجھے سمجھ آ گئی شیطان کی اور میں بچ سکتا ہوں. نہیں, اللہ کو یاد کرنا ہے. اللہ نے مسجد بلایا, مسجد پہنچ جاؤ, فارغ ہو, قرآن پڑھو. کیونکہ بزی انسان کو شیطان ٹریپ میں نہیں ڈالتا. فارغ ذہن جو ہوتا ہے نا, وہ شیطان کی اما جگہ, وہ ادھر اٹیک کر رہا ہوتا ہے. Just keep yourself busy. Keep yourself busy in something productive. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, ترکہ ما لا یعنیہ. وہ چیز چھوڑ دیتا ہے, ترک کر دیتا ہے جو لا یعنی ہے, جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں فائدہ ہے. فار ایگزامپل پڑھنے کا دنیا میں فائدہ ہے بالکل, تو ٹکا کے پڑھو. یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بیٹھ رہے کہ میتھس کے فرشتے اتریں گے اور وہ میتھس کرا دیں گے. نہیں, ٹکا کے کرو بیٹا, پریکٹس کرو, اتنی پریکٹس کرو کہ ازبر ہو جائے. ہاں, ٹیبلز یاد کرنے کا تعلق انٹلیکٹ سے نہیں ہے, رٹے سے ہے. ٹکا کے رٹے یاد کرو یار. ہاں, ہم اتنے بیچارے مایوس ہو گئے ہیں کہ 2 into 2 4 پھر کیلکولیٹر پہ کر کے دیکھتے ہیں, 4 ہی آ رہا ہے کہ 5 نہ آ جائے کہیں, کیونکہ اتنا بھی یقین نہیں ہے اپنے آپ پہ. وہ سب جو ہے that's like pure practice, اس کو اتنا کرو کہ اور کوئی کام ہی نہ رہے. سو لا یعنی کا مطلب یہ نہیں کہ سارا دن بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہو, اس کو رہبانیت کہتے ہیں, وہ حرام ہے دین میں, حرام ہے. وہ بندہ جو کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہے, چاہے وہ دنیا کے لیے کنسٹرکٹیو ہو, but that's permissible as long as within halal domain. کیونکہ ہر وقت تو اللہ کر بھی نہیں سکتے, لیکن جب اپنی وہ مصروفیت پوری ہو جائے تو اب اس میں اللہ کے ساتھ بھی ایک ٹائم ہے. اور بائی دا وے اپنے اس دن کی مصروفیت میں بھی, بیکاز آل آف یو بالغ, نماز فرض ہے, تو وہ جو نماز کا ٹائم ہے وہ نماز کو دینا ہے.
یہ نہیں ہو سکتا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا اور اب میں کہوں نہیں جی اب اس وقت میں میتھ سالو کر رہا ہوں. اب میتھس دنیا ہے, اب وہ پروگرامنگ دنیا ہے. سو بزی یور سیلف انٹو سم تھنگ پروڈکٹیو. اس پروڈکٹیوٹی کے دوران شیطان غفلت میں نہیں ڈال سکتا. تو بس وہ رستہ چننا ہے جس پہ اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان. وہی جو رب ہمیں کہہ رہا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. وہی رب کہہ رہا ہے سیم سیگا, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے رستے کی اتباع نہ کرو, کیونکہ وہ بھی ایک رستہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ سے کہنا اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم کہتے ہیں ویل ٹراڈن پاتھ. بٹ وہ ویل ٹراڈن پاتھ کون سا؟ بیکاز دیر آر ملٹیپل ویل ٹراڈن پاتھس, بہت سارے رستے ہیں جن پہ آثار نظر آ رہے ہیں. ایک وہ صراط الذین انعمت علیہم, یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا مجھے ان کے رستوں پہ چلا. اور ایک وہ ویل ٹراڈن پاتھ ہے مغضوب علیہم ولا الضالین, اس پہ بھی بہت چلے ہیں. تو یا اللہ مجھے ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا, جو گمراہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شیطان کے رستے پہ نہ چلو. کیوں؟ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, جو بھی شیطان کے رستے پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ, وہ تمہیں فحشات اور منکرات کا حکم دیتا ہے, بس پھر تم وہی کرتے پھرو گے. وہ نماز جو انسان کو فحشات سے منکرات سے روکتی ہے وہی حل ہے. کیوں؟ اقیموا الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. بار بار جب اپنے آپ کو ری اورینٹ کرتے ہو نا تو دیٹس دا سولوشن کہ کہیں شیطان, کیونکہ میں نے کہا نا شیطان لانگ ٹرم پلانر ہے. لانگ ٹرم پلانر کام تب کرتا ہے جب کیا, جیسا گاڑی کی الائنمنٹ خراب ہو جاتی ہے نا, کہ آپ اسٹیئرنگ سیدھا رکھو تو یوں جانا شروع ہوتی ہے. ہاں, تو یہ جو الائنمنٹ خراب ہے کہ آپ نے تو اسٹیئرنگ سیدھا رکھا ہوا ہے لیکن وہ دیٹس ایگزیکٹلی what شیطان ڈز. تو اس کا حل کیا ہے؟ الائنمنٹ کراؤ گاڑی کی, کہ آپ کا اسٹیئرنگ اور ڈائریکشن الائنڈ ہو جائے آپس میں, جدھر جانا چاہ رہے ہو وہیں پہ جا رہے ہو. تو یہ جو نماز ہے, جو زکوٰۃ ہے, جو روزہ ہے, جو حج ہے, یہ انسان کو ری اورینٹ کرتا ہے واپس, کہ یہ نہ ہو کہ میرے کنٹرول میں نہیں رہا, میں اپنی طرف تو سیدھا جا رہا ہوں اور شیطان مجھے گمراہیوں میں لے کے جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان اٹیک کرے نا, بٹ مجھے واپس ری اورینٹ کرنا ہے, مجھے اپنی الائنمنٹ دوبارہ کروانی ہے. بار بار اپنی الائنمنٹ کرائیں, اپنا نارتھ اسٹار ٹھیک کریں تو واپس ٹھیک ہو جائیں گے. اینڈ دیٹس لائک اے کنٹینیوس ایفرٹ. اس لیے ایفرٹ کس چیز پہ ہے؟ اپنے آپ کو ری اورینٹ کرنے پہ, شیطان سے بچنے کے لیے نہیں تو وہی میں کہنا, وہ جو شیخ صاحب نے کہا تھا نا کہ تعویذ کام کرے گا جب کالے کتے کا خیال نہ آئے. کالے کتے کا خیال بیٹا ختم نہیں ہونا. تو اگر آپ یہ پلان بنائیں کہ میں نے شیطان کو خیال ڈالنے نہیں دینا, that's not possible, humanly possible نہیں ہے. You've got to focus on کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتے ہیں. تو that's the second thing جو انسان کو گڑبڑ میں ڈالتا ہے. پہلی دنیا, ہر وہ چیز اس دنیا سے جس کا تعلق ہے جو رب سے غافل کر دے, اللہ کے نبی علیہ السلام سے غافل کر دے. اور دوسرا, اس غفلت میں ڈالنے کے وساوس کون ڈالتا ہے؟ وہ شیطان ڈالتا ہے. اینڈ شیطان کسٹمائز ڈال رہا ہے, اور ہر بندے کی اپنی ویکنیسز کو ایکسپلوئٹ کرتا ہوا اس کے حالات کے مطابق اس کو پھسلا رہا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انعمت علیہم, وہ ایک ایسا رستہ ہے جو آبجیکٹو کرائٹیریا ہے کہ یار صحیح کیا غلط کیا ہے. تو پلیز ڈو ناٹ depend on your own whims and wishes, your own tendencies to what is good and what is bad, because that's already determined by Allah Rabbul Izzat. اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں, اندھیرے میں نہیں چھوڑ کے گئے. تو اس رستے پہ چلنے کی کوشش کریں. اور جو تیسری چیز انسان کو ڈسپشن میں ڈالتی ہے, اللہ رب العزت سے غافل کرتی ہے, وہ انسان کا اپنا نفس ہے, بیس ڈیزائرز. اس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں بھی بری نہیں ہوں کس سے؟ اپنے نفس سے. یہ جو نفس ہے یہ انسان کو عمار کہتے ہیں, کمانڈر, عامر. یہ کمانڈ کرتا ہے انسان کو گمراہی پہ, اور کمانڈ کا مطلب ہے کہ وہ اتھارٹی رکھتا ہے, اور پھر ہم گمراہی میں پڑھتے ہیں. So inshallah one day we can talk about this type of nafs as well, but for now it's like our base desires. What do I want? What I want. بس میں دل چاہتا ہے زندگی گزارنا چاہتا ہوں, ہر وقت خواہشات کا ایک لامحدود سلسلہ ہے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ مل جائے. And then there's a continuous state of depression as well. کیوں؟ اس لیے کہ میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو نفس کی سیڑھیوں کا رستہ ہے, اس پہ جو پہلے سٹیپ پہ ہے وہ بھی, اور جو آخری سٹیپ پہ ہے وہ بھی ایک ہی جتنا محروم ہے. بیکاز جب نظر اس پہ ہے جو نہیں ہے میرے پاس,
تو پھر پہلے اسٹیپ پہ ہو یا آخری اسٹیپ پہ ہو, فرق کیا پڑ رہا ہے؟ وہ ایکولی ٹربلڈ ہے ان سائڈ. کیونکہ جو الحمدللہ ہے نا, وہ ہے نا علی کل حال, جو اپنے حال پہ خوش نہیں ہے اس کا حال جو بھی ہو جائے وہ خوش نہیں ہوگا. ہینس دس ڈپریشن. اور انفارچونیٹلی اس سوشل میڈیا کی وجہ سے دس مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل ایشوز دے جسٹ اسکائی راکٹڈ. کیونکہ نا میرے زمانے میں, حضرت کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کیا, کہ 2 4 5 6 دوست تھے, ان میں سے کوئی زیادہ ویل آف تھا, کوئی کم ویل آف تھا. میں that's it. My circle of influence اور my circle of reference جس سے میں نے امپریس ہونا ہے یا ڈپریس ہونا ہے وہ تھے ہی 4 5 بندے, تو کتنا کو ہو جاؤں گا یار. اینڈ بائی دا وے جب آپ اس کے ساتھ کلوز تعلق میں ہو نا, فزیکل کانٹیکٹ, فار ایگزامپل وی ڈڈ ناٹ ہیو سیل فون, تو آیا ہی پتہ نہیں میرے خیال سے جب میں 2006 میں اے لیولز میں تھا تب کہیں جا کے سیل فون آیا تھا. اس سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا, اس سے پہلے ٹوٹل رابطہ اسکول میں ہی ہوتا تھا. ہاں لینڈ لائن پہ کبھی کبھی بات ہوتی تھی, اور وہ لینڈ لائن بھی اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ گھر والوں نے بین لگایا ہوتا تھا کہ بیٹا نہیں اس پہ نہیں کال کر سکتے. ہاں وہ کبھی کبھی رخصت کے تحت بات ہوتی تھی. تو کیونکہ لیوڈ ایکسپیرینس تھا دوسروں کے ساتھ, تو آپ کو دوسرے کے خیر اور شر دونوں کا پتہ لگتا تھا. آپ کو دوسرے کی جو پاس ہے وہ بھی, اور جو محرومی ہے وہ سب پتہ لگتا تھا. اب انفارچونیٹلی کیا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ شو روم میں جا کے آڈی کی تصویر اتار کے کہہ رہا ہے یس گاٹ اٹ. آپ کو کیا پتا ہے کہ نہیں ہے. ہاں اینڈ دین یو ہیو اے انلمیٹڈ فریم آف ریفرنس جس میں آپ ہر ایک کو دیکھ کے پریشان ہو رہے ہیں. اور آج کل تو جو اللہ کا عذاب ہے نا, یہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب, کہ جی وہ کامیاب ہو گیا کہ اس کے دیکھیں ملٹی ملین ویوز, وہ فلانے نے 5 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے یوٹیوب پہ گن ڈال کے, تو میں کیوں نہ ڈالوں. ہاں وہ فلانا یہ کر کے ہٹ ہو گیا, فلانا یہ کر کے ہٹ ہو گیا. وہ ایک ہٹ کے پیچھے جو 1 لاکھ نان ہٹس ہیں وہ کہاں ہیں اب. اینڈ بائی دا وے وہ جو ہٹ بھی ہو گیا نا, وہ خود اپنی ذاتی زندگی میں کتنا ہٹ ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے. اینڈ ہینس یو شوڈ ناٹ ہیو اے پوائنٹ آف ریفرنس وچ از سپرفیشل اینڈ آن لائن. You should be living with living people. یہ سوشل میڈیا کا پرابلم ہی ہے کہ میں اور آپ اپنی ہائی لائٹس ڈال رہے ہیں نا اس پہ. جو میری بیسٹ سیلفی آ جاتی ہے وہ ڈالتا ہوں, اور خاص طور پہ وہ بھی اب کیا فلٹرڈ. مجھے پتا ہے 37 سال کا ہوں, کوجا اتنی کون سی خوبصورتی آ گئی ہے. ہاں بٹ وہ سیلفی لے ہے, مزہ آ گیا. اور اب کیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ₹1,00,000 کا فون ہے, یہ 3 لاکھ کا فون ہے. کیوں؟ یہ اچھا پینٹ کر دیتا ہے آپ کے منہ پہ. ٹوٹل کیمرہ اچھا ہے, وہ کیمرہ کیا اچھا ہے, لائک دیٹس ناٹ یو دین. ہاں وہ آپ اس کی لو, وہ کرسٹل کلیئر کرسپ پکچر, وہ کرسپ پکچر تو ہے, میں نہیں ہوں. تو خود سوچو گے وہ جس کو دیکھ کے میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں, میں صرف حسرتوں کا پہاڑ بن رہا ہوں, میں ٹوٹل ڈپریشن میں ہوں. اینڈ ہینس ایوری سنگل پرسن از لائک میرے پاس کچھ نہیں ہے. جسٹ کمپیئر یور لائف ٹو یور فادرز اینڈ دین یور گرینڈ فادرز. Literally, on average, we're way more blessed. آج سے 200 سال پہلے چلے جو وقت کے بادشاہ کو بھی وہ میسر نہیں تھا جو مجھے اور آپ کو عام بندے کو میسر ہے. ان کے پاس یہ ایکسس نہیں تھا. آج فتنہ اسکارسٹی کا نہیں ہے, ابنڈنس کا فتنہ ہے. بیکاز یہ جو ڈپریشنز ہیں یہ ابنڈنس کے آؤٹ کم ہے, یہ فاقوں کے آؤٹ کم نہیں ہے, یہ بھوک پیاس اور لیتھارجی کے آؤٹ کم نہیں ہے. بٹ کیا کریں, تو جب نفس کا فریم آف ریفرنس ہی ایسا ہے, وہ رپلائی نہیں کر رہی تو ڈپریسڈ ہے حضرت. اور میں اکثر اپنے بچوں سے کہتا ہوں, یہ جسے کہتے ہیں نا وفا کا دور ہی نہیں ہے, یا تو رپلائی نہیں کرتی اور آپ پریشان ہیں, وہ جو رپلائی کرتی ہے وہ بہت ساروں کو رپلائی کر دیتی ہے, تو ابھی بھی پریشان ہے. تو کیا کریں یار, تو اس پہ دس از شٹ ڈاؤن. وائی وڈ یو وانٹ ٹو ویسٹ یور لائف ان دس. وہ میرے نانا کہتے تھے کہ ایک وقت تھا کہ ایون جنگ کے اور دشمنی کے بھی کوئی اصول ہوتے تھے, ہاں اس کے اندر بھی کوئی کردار ہوتا تھا. And I was just like so amazed at these love relationships کہ جی پہلے X کے ساتھ, پھر Y کے ساتھ, پھر Z کے ساتھ, پھر A کے ساتھ, پھر B کے ساتھ, پھر واپس X کے ساتھ. How can a person even handle that? ہاں یہ کس قسم کی وفا ہے. And by the way, all of this is dependent on trust. یہ جو ریلیشن شپ ہے, کیونکہ بلڈ ریلیشن تو نہیں ہے نا, ایسا نہیں کہ باپ ہے تو اب ٹرسٹ نہیں کرنا ہے, باپ ختم ہو جائے گا. نہیں, باپ نہیں ختم ہو رہا, بھائی بھائی ہے, باپ باپ ہے, ماں ماں ہے. بٹ یہ جو ریلیشن شپ ہے اس کی بنیاد ٹرسٹ پہ ہے. تو جب اس کا حال یہ ہے, how are you going to get satisfied? Superficial relationships.
enhance the depressions. Job نہیں ملی depressed, business نہیں ملا depressed, ترقی نہیں ملی depressed, مل گئی تو بھی depressed. ہاں ہوئے کہ شاید اس سے بھی بہتر مل سکتی تھی. ہاں کام ہو جائے تب بھی depressed, نہ ہوئے تب بھی depressed. عجیب زندگی ہے. And that's the only reason is, and by the way, پتہ ہے شیطان اور نفس اور اس دنیا کا سب سے بڑا ٹرک کیا ہے؟ What they're hiding from you. They're hiding from you love of Allah رب العزت. نفس کو بھی پتا ہے کہ اگر اس بندے نے ایک دفعہ سجدے کا مزہ چکھ لیا نا, ہاں ایک دفعہ اس نے اس بات کی حقیقت کو پہنچ گیا کہ وہ جو پوری کائنات کی بنانے والی ذات ہے وہ کہہ رہی ہے ما غرک بربک الکریم, فبأي آلاء ربكما تكذبان, وہ کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اپنے رب کی. نفس کو بھی پتا ہے کہ ایک دفعہ اس بندے نے چکھ لیا نا پھر یہ رکے گا نہیں, ہینس آنے نہیں دیتا, ہینس مسجد نہیں جانے دے گا, ہینس کسی اللہ کے بندے سے جڑنے نہیں دے گا, ہینس قرآن سمجھنے نہیں دے گا, ہینس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے جڑنے نہیں دے گا. وہ جو جڑے تھے نا they would never care. اترک سنت حبیب ہؤلاء حمقاء, ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں. یہ صحابی تھے, ان کے لیے یہ کرسٹل کلیئر تھا, ان کے لیے یہ ڈیسیژن ہی نہیں تھی. It's like one decision, that's it. ہم اس سے محروم ہیں. دنیا, شیطان اور نفس, اس نے ہمیں جس چیز سے محروم رکھا ہوا نا وہ اپنے رب کی محبت ہے, وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے. ایک دفعہ جب سجدے میں سبحان ربی العالی کہتے ہوئے رب فیل ہو گیا نا, that's it. مزے میں, لٹرلی مزے میں. یہ وہ مزہ ہے جو ہم نے ابھی تک لیا نہیں ہے. ہنسنے کا مزہ لیا ہے, رونے کا مزہ نہیں لیا. آنکھ کھولنے کا مزہ لیا ہے, آنکھ بند کرنے کا مزہ نہیں لیا. ابھی تک انا کے ساتھ دنیا میں پھرنے کا مزہ لیا ہے, رب کے سامنے جھکنے کا مزہ ہی نہیں لیا. اینڈ وہ جو چیز ہے نا, that's not available for sale. You not pay a price for it. جا کے مارکیٹ سے لے آؤں گا. یہ وہ ہے جو اپنے رب کی مان کر چلنے میں ہے. یہ اللہ نے رکھا ہی اس میں ہے. اینڈ یہ وہ مزہ ہے جو ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے لیے پیسہ شرط نہیں ہے, حسب و نسب شرط نہیں ہے, اسٹیٹس, نیشنلٹی, گرین پاسپورٹ اس کے لیے شرط نہیں ہے. ہاں یہ دنیا ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں وداؤٹ ویزا ایکسس. جانے والا کہتے ہیں وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو نا یو ایس اور کینیڈا, یار وہ پاسپورٹ پہ ٹریول آسان ہو جائے گا. سبحان اللہ, تو وہ جو اصل ٹریول ہے اس کا وہ آسان ہو جائے گا کہ قبر کا ویزا لگ جائے گا, ایزی ایکسس ٹو قبر. ہاں وی آئی پی بزنس کلاس قبر. وہ جو بزنس کلاس قبر ہے نا وہ امیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی, وہ کالے اور گورے کو نہیں دیکھتی. وہ روشن کس کو ملتی ہے؟ جس نے اس دنیا میں اپنے رب کے سامنے جھکنا سیکھا تھا, جس نے اس دنیا میں اپنے رب سے محبت کرنی سیکھی تھی. تو we have to be very proactive in our desire to change. We just have to wait. جو میں نے بات سٹارٹ کی تھی نا جہاں سے کہ وقت ہمارے خلاف ہے, وقت ہمارے حق میں نہیں ہے. Every single moment that's passing away is actually bringing us closer to our end. اور جس دن قبر میں اتر گئے اور وہ نہ ملی, یہ وہ حسرتوں کا دن ہوگا. اس دنیا میں کیا حسرتیں ہیں؟ جو اب نہ ملی پھر بھی چلتے رہیں گے, جو اب چلی گئی پھر بھی چلتے رہیں گے, بزنس چل رہا ہے پھر بھی چلتے رہیں گے, بزنس بند ہو گیا پھر بھی چلتے رہیں گے. آج تک کوئی نہیں رکا, نہ ہم سے پہلے رکا ہے, نہ ہم رکیں گے, نہ ہمارے بعد کوئی روکے گا. بٹ اگر آنکھیں اس دنیا میں کھل گئیں تو وہ امیزنگ ہے. بٹ شیطان کرتا کیا ہے؟ آنکھیں کیوں نہیں کھولتا؟ بیکاز آل آف اس ہیو بین deceived by another mentality جو دنیا, نفس اور شیطان کے ساتھ کمبینیشن میں کام کرتی ہے. that is to question everything. ہر چیز پہ سوال پوچھو, ہر چیز پہ سوال پوچھو, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, یہ کیوں حکم دیا, مجھے سمجھائیں. and وہ کتنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے زندگی میں. ہاں not all. and it's, by the way, it's not somebody's fault. for example, اگر آپ کہیں جی میں تب تک دوائی نہیں کھاؤں گا جب تک ڈاکٹر مجھے کنونس نہ کر دے کہ کیسے اثر کرے گی, تو جا کے ذرا پوچھ کے دیکھیں. 5,000 روپیہ وہ 5 منٹ کی فیس نہ وزٹ کا لیتا ہے, اور آپ اسے کہیں گے جی ڈاکٹر صاحب پلیز مجھے سمجھائیں کہ یہ دوائی کیسے کام کرے گی. پوچھ کے دیکھیں نا ذرا, وہ پھر آپ کو بتائے گا کیسے کام کرے گی. ہاں ڈاکٹر صاحب کوئی پوچھے آپ سے, ضرورت ہے کسی میں؟ ہاں
اور بھی کسی بھی فیلڈ میں پوچھ کے دیکھ لیں، یعنی مجھے سمجھایا جائے. فار ایگزامپل ٹیکنالوجی ہے، تو آپ آئی فون خریدیں نا، سیمسنگ خریدیں نا، کہیں جی پہلے مجھے سمجھائیں میں کیسے بات کروں گا تو ٹورنٹو میں بات ہوئے گی، مجھے تو نہیں سمجھ آتی. ہاں تو پوچھتے رہے سوال، کتنوں کے جواب مل جائیں گے. بٹ ایکچولی وی ڈونٹ ڈو دیٹ ان دنیا. ڈاکٹر سے دوائی لے کے کھا لیتے ہیں نا، ٹیکنالوجی کو بھی یوز کر لیتے ہیں. ٹیکنالوجی میں کون سا انجینئر ہوں جو مجھے سمجھ آئے گی، پوچھ بھی لوں کسی کی مت مار بھی دوں تو کون سی سمجھ آ جائے گی، بیکاز آئی ایم ناٹ کمپیٹنٹ انف. لیکن وہاں پہ ہم ایسا نہیں کرتے. تو یہاں پہ دنیا میں کیا، پوچھو سوال. اچھا جب پوچھو سوال تو اگلی جو ڈسپشن ہمیں دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ تب تک نہیں مانو جب تک سمجھ نہ آ جائے. جب تک سمجھ نہ آ جائے نا تب تک نہیں مانو. تو اب سمجھ، سوالوں کے جواب کتنے ملنے ہیں، تھوڑے سے، اور سمجھ کتنی آنی ہے، وہ سے بھی تھوڑی آنی ہے. تو ہمارا جو ٹوٹل ایمان ہے نا، وہ جو ٹوٹل اس زندگی میں رب کے ساتھ تعلق ہے، وہ ایک کچے دھاگے کی طرح ہے جو ایک فتنے سے ٹھک ٹوٹ جاتا ہے. ایک اللہ جھٹکا دے ٹوٹ گیا، ایک کسی بندے نے برا خیال دل میں ڈالا ٹوٹ گیا، ایک دوست ہاتھ پکڑ کے آرام سے توڑ کے لے جاتا ہے. اتنا تو کچا دھاگا ہے ہمارا. اگر وہ یقین بیٹھا ہو، اور وہ یقین بیٹھتا ہے اطاعت سے، اپنے رب کی فرما برداری سے، وہ یقین بیٹھا ہو نا تو پھر وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹتا. But again the trick is you think you can do it on your own. You can't. You have to have Allah Rabbul Izzat in your life. ہمیں لگتا ہے کہ we can live a Allah free life because I don't need Allah. We need him so much and actually we need to understand کہ he is going to do it for us. یہ اللہ کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جتنا میں اپنے رب کو چاہتا ہوں اس سے اربوں گنا زیادہ میرا رب مجھے چاہتا ہے، اور وہ اصل ہے. میں اپنے رب کو کیا چاہ لوں گا، لیکن میرا رب کیونکہ مجھے واقعی چاہتا ہے تو میں نے غلطی سے بھی پکار لیا نا، غلطی سے بھی، تو وہ انکار نہیں کرے گا. میں غلطی سے بھی اپنے رب کو پکاروں گا نا تو وہ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم. میں کہاں ہوں، نحن اقرب حبل الورید، شارک سے پاس ہے رب. He's just waiting for us to call. He just wants to listen to us. And that's the reason he's saying کہ میرے بندے تو نے کچھ نہیں کرنا، صرف مجھے پکارنا ہے. اور میں پھر بھی اپنے رب کو نہ پکاروں، میں پھر بھی وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق نہ بناؤں، تو then اللہ رب العزت has to say یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایسی کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جس نے تجھے اپنے رب سے غافل کر دیا ہے. اینڈ بائی دا وے، اگر یہ آنکھیں اس دنیا میں نہ کھلیں تو جو قبر کے بعد کھلنے والی ہیں نا، وہ بہت خطرناک معاملہ ہے. جو اس دن ناکامی ہے نا، جو اس دن ڈپریشن ہے، اس دن جو عذاب ہے جس کا تعلق فزیکل سے ہے، but that's nothing. The real problem is the fact that you realize that you've lost it forever. Just imagine yourself standing on the day of judgment and just being told that that's it. It was one-way traffic and you lost it forever. وہ جو کیفیت ہے وہ اصل ڈپریشن ہے جس پہ انسان پکارے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے دانتوں سے اپنی انگلیاں چبائے گا کہ کاش کہ میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش کہ میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی خواہشات کی پیروی نہ کی ہوتا، کاش کہ میں آنکھیں کھول لیتا. But that's not going to end. اور اس کا فلپ یہ ہے کہ انسان وہ اپنے رب کی پکار کو آج پہچانے. اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو بلا رہے ہیں وہ ہم آج پہچانے کہ او میرے بندے آج آسان ہے، آج آسان ہے، اس دن بہت مشکل ہو جائے گا. قبر میں جانے سے پہلے بہت آسان ہے، قبر میں جا کے بہت مشکل ہو جائے گا. آج اس اندھیرے کو دور کرنا بہت آسان ہے، اس جگہ اندھیرے کو دور کرنا ممکن ہی نہیں رہے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا،
اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے کریم آقا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے کریم آقا ہمارے دن کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے راتوں کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ جو جانتے بوجھتے کیے وہ معاف فرما دیجئے، جو انجانے میں کیے یا اللہ وہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، ہمیں ایک کر دیجئے۔ اللہم ارنا حق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ حق کو حق کر دکھائیے، اس کی اتباع نصیب فرما دیجئے، یا اللہ باطل کو باطل کر دیجئے، اور اللہ باطل کو باطل دکھا کے اس سے بچنا نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ نبی علیہ السلام نے آپ سے جس خیر کا سوال کیا یا اللہ ہمیں بھی وہ خیر عطا فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اب بن مانگے عطا فرما، یا اللہ ہمارے اندر چاہت نہیں ہے، آپ چاہت پیدا کر دیجئے، آپ اس پہ عمل نصیب فرما دیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ کس چیز سے پناہ مانگیں، نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کر لیجئے۔ یا اللہ وہ روتے تھے، بار بار آپ سے پکارتے تھے، یا ربی امتی امتی، اے کریم آقا ہم ہی وہ گناہگار امت ہیں، ہم آپ سے پکا وعدہ کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے کریم آقا تیرے رب ہونے پہ راضی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے اپنے دین ہونے پہ راضی ہیں، اے کریم آقا اس رضا پہ والا عمل نصیب فرما دیجئے، اس رضا والی یا اللہ زندگی نصیب فرما دیجئے، سوچ فکر کی پاکیزگی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ چاہتوں کی پاکیزگی نصیب فرما دیجئے، اے کریم آقا راضی ہو جائیے، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ قبر میں اتارنے سے پہلے راضی ہو جائیے گا، ناراضگی کی حالت میں نہ دنیا سے لے کے جائیے گا، ہم بڑے گناہگار ہیں، یا اللہ اپنا اعتراف کرتے ہیں، کوئی بہانہ آپ کے سامنے نہیں بناتے، یا اللہ صرف تیرے سے چاہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں اس ڈسپشن سے بچا لیجئے، آپ نے ہمیں ہی پکار کر کہا ما غرک بربک الکریم، اے کریم آقا ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم کس وجہ سے دھوکے میں ڈل گئے، یا اللہ آپ دنیا سے بچا لیجئے، آپ شیطان و نفس سے بچا لیجئے، یا اللہ آپ نفس مطمئنہ عطا فرما دیجئے، عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، یا اللہ جس کے دل میں جو نیک تمنا اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے، جس کی زندگی میں جو مشکل ہے اپنے فضل و کرم سے دور کر دیجئے، جو جس امتحان سے گزر رہا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے پورا کر دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔